السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ صوبہ بلوچستان کی حالات کی سنگینی کی جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اندرونی شورش، مسنگ پیپل اور یہ تمام جو فسادات، کلنگ آف بلوچ کا مارے جانا، ساتھ ہی سیٹلرز کا مارے جانا، اور حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کا اگر خاتمہ ہوا یا ہو سکتا ہے تو بلوچستان سے شروع ہوگا۔ یہ ہے سنگینی حالات، لیکن جب ہم گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ سیریسنس یا وہ فوکس جو ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا۔ سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو ایک بار پھر فرنٹ پیجز پہ لے آئی۔ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پہ مسنگ پیپل کے ایشو کو جو بہت تیزی سے اور بہت زبردست طریقے سے اٹھایا ہوا ہے، اس کے علاوہ لگتا ہے کوئی بات بھی نہیں ہو رہی۔ اور کل اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ بلوچستان کے فارمر چیف منسٹر سردار اختر مینگل، جو آپ کو پتا ہے 3 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، بار ان پہ مشرف دور پہ گرفتار بھی کیا گیا، قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، یہاں تک کہ زہر بھی دیا گیا، اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ ملک چھوڑ کے مجبور ہو گئے پناہ لینے میں باہر۔ وہ کل پہلی بار سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں اور اپنا بیان اس پہ دیں گے اور اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے آج کے بھی مہمان بھی جو ہیں سردار صاحب ہیں۔ سردار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا پروگرام۔ یہ بڑا ہی ایک سیریس ایشو ہے بلوچستان کا، اور لگتا یہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ملک کے دوسرے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں بلوچستان نظر نہیں آتا، اس کی سنگینی نظر نہیں آتی، صرف جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ آپ پہلی بار شاید کورٹ میں جائیں گے بطور ملزم کے نہیں، بطور غدار کے نہیں، بلکہ ایک ایسے آدمی کے جو اس وقت اپنی جان پہ کھیل کے پاکستان میں واپس آیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں آپ آئے کیوں، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ مالک صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ کل سپریم کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے ہی آج آپ نے موقع دیا کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں، اور بالخصوص جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، شاید اسلام آباد میں یہ مسئلہ تو تھرو آؤٹ پاکستان ہے مسنگ پرسنز کا، لیکن بلوچستان میں قدر زیادہ ہے۔ ملک میں ہر علاقے میں مسنگ پرسن ہیں، ان کا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس طرح کے بلوچستان میں رہا ہے۔ مسنگ لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی ملتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جی پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں ہم ہمیشہ ایک ملزم کی طور پر، ایک غدار کی طور پر ہمارے آباء و اجداد نے ان کورٹوں کو فیس کیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایک پارٹی کے طور پر ہم اس میں پیش ہو رہے ہیں۔ کیوں یہ فیصلہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب اگر اسلام آباد کے لوگ بلوچستان جائیں، بلوچستان میرا مطلب بلوچستان، کوئٹہ صرف بلوچستان نہیں ہے۔ کوئٹہ میں بیوروکریسی کا جمگٹا لگی ہوئی سیکریٹریٹ بلوچستان نہیں ہے۔ گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بلوچستان نہیں ہے۔ انٹیریئر بلوچستان میں آپ جائیں، وہ جو 65 سالہ بدحالی ہے بلوچستان کی، اس کو دیکھا جائے، اور ان 10 سالوں میں جن ماؤں اور والدوں سے جن کے جگر کے ٹکڑے چھین لیے گئے ہیں، ان کے آنسوؤں کو دیکھا جائے اور ان کو محسوس کیا جائے، تو میرے خیال میں میرا جواب اس میں ہوگا کہ میں کیوں اپیئر ہو رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں، اس میں ایک رسک ہے جو ہم نے لیا ہے۔ اپنی تمام پارٹی کو لے کے میں اسلام آباد آیا ہوں، اور جی ایچ کیو بھی یہاں سے دور نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، کسی بات کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ صرف رسک ہمیں ان ماؤں بہنوں کی جو ہے فریادیں ہمیں۔ مجھے یہ بتائیں، سب نے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، خیر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ تو ہے ہی نہیں، آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہاں کے وہ بلوچستان میں نہیں ہوتے، گورنر صاحب بھی پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، وہ تو ایڈمنسٹریشن ہے نہیں۔ سپریم کورٹ واحد انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ آپ نے ایک بات کی آنے سے پہلے، آپ نے کہا یہ آخری موقع ہے اور میری آخری امید سپریم کورٹ ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ وہ اس کے پاس تو ایف سی کے جو سے وہاں کے ہیڈ ہیں، وہ بھی 3 باری بلانے کے بعد ایک باری گئے، وہ بھی اتھارٹی نہیں مانتے۔ وہ سپریم کورٹ تو ہے، تو کیا سپریم اتھارٹی بھی ہے؟ مالک صاحب، ہم بلوچ بالخصوص جو نیشنلسٹ ہیں، ان پر یہاں پر بیٹھے ہوئے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ کسی چیز پر ایگری کرتے نہیں،
بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالخصوص سول سوسائٹی جو پاکستان میں ہے، جن کی ہمیں ایک سپورٹ مل رہی ہے، اور میڈیا میں بھی میں کہوں گا کہ چند ایک چینل اور ان میں بھی چند ایک لوگ جنہوں نے بلوچستان کے ایشو کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پر بات کی ہے. تو ایک امپریشن بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں یہ دیا جا رہا تھا، یہ کچھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اب سپریم کورٹ میں جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کم سے کم وہ فریاد جو ایک میں نے کہا کہ ایک آخری کرن ہے، مجموعی بلوچستان کا مسئلہ صرف اس مسئلے سے حل نہیں ہوگا. اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. 65 سالوں کی بلوچستان کا جو ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے یہ ایشو ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اقتدار کے مالک، میرا قطعاً مطلب جب میں اقتدار کا مالک وہ نہیں کہتا جو روزانہ بدلتے رہتے ہیں، جو نئے نئے چہرے آتے ہیں، نہیں، وہ جو اصل حاکم نے جنہوں نے روز اول سے اس ملک میں حکمرانی کی ہے، ان کو یہ احساس ہو جائے. اور یہ جو پہلا قدم ہے سپریم کورٹ نے، اگر دیکھیں ڈیسیجن کل کیا آتی ہے، نہیں لگتا کہ کل ڈیسیجن آئے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر فیصلہ اس طرح کا آتا ہے کہ ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، تو میرے خیال میں ایک قدم ہوگا اس پولیٹیکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیکن پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ مسئلے کو حل کون کرے گا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک بات کرتے ہیں، میڈیا ایک بات کرتا ہے، سول سوسائٹی ایک بات کرتی ہے، پھر آپ کے خیال میں جو آپ نے اشارہ دیا فوج کی طرف، آپ نے عسکری قیادت، ان کو یہ کی چیز آپ کے خیال میں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ جو حل ہے یہ صرف لوگ تشدد سے یا ایک فورسڈ سولوشن نہیں آئے گا، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. دیکھیں والد صاحب، یہاں کی جو سوچ ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں کی جو ادارے ہیں، جس کو آپ پتہ نہیں اس کو میں فوج کا نام دوں تو شاید لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو مجھے کوئی تجویز کی جائے کہ اس کو ہم کیا نام دیں. بہرحال ہے تو وہی، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ وہ سمجھتی ہے کہ بلوچ کا جو پولیٹیکل یا ماڈریٹ نیشنلسٹ جو ہے، وہ آج نیشنلسٹ ہے، جو کل شاید وہ 2 قدم آگے بھی جا سکتا ہے. کہ آج وہ اندر رہ کے حقوق کی بات کر رہا ہے، تو اگر یہ ملتے ہیں تو نیکسٹ سٹیپ اس کا ہوگا اب ہمیں آزادی چاہیے. یہ شاید ان کی ایک سوچ ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے اس سوچ کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ وہ سوچ اور ایکومولیٹ ہو جائے گی، اور وہ اس طرح ہوگی جس طرح ایسٹ پاکستان میں ہوا. بنگلہ دیش کو 1970 سے پہلے بنگلہ دیش کی آزادی کے آپ نے کس سے سنے تھے؟ ہم نے تو نہیں سنے. یہ مجھے بتائیں، آپ کی BNP، پھر نیشنل پارٹی، ایون بگٹی صاحب والی جمہوری وطن پارٹی، یہ تینوں پارٹیز نے آج تک نہیں بات کی تھی. یہ ماڈریٹ پارٹیز تھیں، سیکولر تھیں، انہوں نے کبھی بات نہیں کی ان حدود سے آگے جانے کی کہ وسائل پہ بلوچ کا ہونا چاہیے حق، جو باقی صوبوں میں بھی ہے. صرف ایک، پھر ہم دوسری بات پہ جائیں گے. آپ کے خیال میں تاثر کیوں ہے بلوچ کے بارے میں؟ یہی مطالبے، یہی باتیں سیکولر یا مین سٹریم پارٹیز دوسرے صوبوں میں بھی کرتی ہیں. آپ پہ ایک تو یہ کیوں ہے کہ آپ اس سے ایک قدم آگے جائیں گے، اور دوسرا یہ جو ایک بات چلتی ہے کہ جی وہاں پہ انڈیا نے اور دوسروں کے بڑے پیسے ہیں اور شاید آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے ایک سیکیورٹی پیراڈائم بنا ہوا ہے. دیکھیں ملک صاحب، یہ جو الزامات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، آج انڈیا کے ہیں. 70s میں عراق کی مداخلت کا تھا، KGB کی انوالومنٹ کا تھا. یہ ایک تاریخی حقائق ہے جس سے ہم انکار نہیں. یہ الزامات ہم پہ لگ چکے ہیں، اور ان کے اپنے کورٹ میں وہ ثابت نہیں کر سکے ہم پہ. اور اس کے بعد یہی جو پولیٹیکل جو فورسز تھی، وہ مین ایکسٹریم پولیٹکس میں آپ کے آئیں، وہ چیف منسٹر بنے، وہ گورنر بنے، وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ جمہوریت پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، یا ہماری جو BNP ہے، ہم نے ہر وقت جو ہے پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے اپنے مسائل ان تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ان کی ایک سوچ ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ دیں گے اس شرط پر جب آپ انگلی ان کی طرف نہ اٹھائیں. اور جس وقت آپ نے انگلی ان کی خاکی وردی کی طرف اٹھائی تو آپ کی نام جو ہے غداری میں شمال ہو جاتا ہے، غداروں میں. کوئی بات نہیں اگر اس خاکی وردی نے اپنے اس آئین
پر حلف اٹھانے اس آئین کو جو ہے بوٹے تلے روندا ہوا ہے، وہ غداری کے اس میں نہیں آتا. لیکن ان کی اس بلنڈر پر اگر آپ نے کچھ نکات اٹھائے تو آپ غداری کے دائرے میں آتے ہیں. جو مسائل ہم بلوچستان کے دیکھتے ہیں وہ وہی مسائل ہیں جو باقی جگہ پہ بھی ہیں. ان امپلائمنٹ ہے، کرپشن ہے. پہلے دو تین بڑے مسائل پہ چلتے ہیں. لیٹس سے مسنگ پیپل کا ڈائریکٹ لنک جوڑا جاتا ہے ایف سی کے ساتھ، اور آپ کے ثنا بلوچ نے بھی، باقی لوگوں نے اس پہ لکھا بھی، بہت بھی ہوا. یہ بات بھی ہوئی کہ جی کیوں نہیں بلوچستان میں جس طرح باقی جگہ پیراملٹری فورسز ہیں، سندھ رینجرز ہیں، پنجاب رینجرز ہیں، اسی طرح ایف سی کو ہٹا دیا جائے اور پیراملٹری فورس انہی لائنز پہ وہاں پہ بنائی جائے. وہاں سے لوکل آپ لوگ بھرتی کریں، 50-60 ہزار لوگوں کو ملازمت ملے گی. اگر اس طرح کی کوئی چیز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں فرق مجھے نہیں لگتا پڑے گا. کاسمیٹک چینجز صرف نہ پہلے فرق آئے ہیں نہ اب آئیں گے. آج ایف سی کو اختیار دیا گیا ہے نا. مشرف دور کے بعد جو موجودہ زرداری صاحب کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے کون تھا؟ ضیاء الحق کے دور میں کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو آپریشن ہوا اس کے دور میں کون تھا؟ ایوبی دور میں جو کچھ ہوا اس میں کون تھا؟ اس کا تو کوئی نام لے. وہ قوت تو اپنی جگہ پر قائم ہے نا. اس دوران پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹیں بھی آئیں، اس دوران فوجی حکومتیں بھی آئیں، لیکن بلوچستان کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے وہ دن پہ دن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کوئی تو ہے جو اس جگہ پر اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک طاقت ہے جو سب کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کا ایم آبجیکٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ کسی بھی طرح یہاں پر جو پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ بننا جا رہی ہے اس کو جو ہے ایلیمنیٹ کریں. نہیں تو یہ جو اب وہاں پہ 3 قسم کے اب تشدد ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں بلوچستان میں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں ریاستی تشدد، جس طرح یہ مسنگ پیپل ہے، گمشدہ لوگ ہیں. پھر ایک تشدد ہے جو کرمنل ایک پاور لارڈز بن گئے ہیں، جو کرپش لوگ ہیں، جو چاہے سرکاری خزانے سے پیسہ کما رہے ہیں یا ان کو ایجنسیز یا دوسرے لوگ فیڈ کر رہے ہیں. شاید ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو کوئی باہر سے پیسے پکڑ رہے ہیں. اور تیسرا ہے پولیٹیکل تشدد، جس طرح بی ایل اے ہے، وہ سب کچھ ہے. بی ایل اے کی بھی شاید سوچ بدل جائے اگر ریاست کی سوچ بدلے. آپ کے خیال میں سب سے زیادہ نقصان دہ ان میں سے کون ہے بلوچستان اور پاکستان کے لیے؟ ریاستی تشدد، کرمنل وائلنس، کہ آپ کا پولیٹیکل وائلنس؟ سب کچھ ان میں ہیں جو انٹر لنک ہے ایک دوسرے سے. ریاستی تشدد پر میں آؤں گا. ریاست کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، چاہے اس کے مقابلے میں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو رکھیں یا کسی گروپس کو رکھیں، چاہے وہ ملیٹنٹس گروپس ہوں یا پولیٹیکل گروپ ہوں. ریاست کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ آتی ہیں. اگر ریاست ہی غیر قانونی حرکات کرنا شروع کرے تو پھر عام لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ قانون کے رکھوالے، قانون کا درس دینے والے، قانون سمجھانے والے اگر غیر قانونی کام کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے یہ توقع کریں گے کہ وہ قانونی دائرے میں رہ کے کام کریں. جہاں تک ان گروپس کا تعلق ہے، اس طرح کے گروپس بلوچستان میں بنائے گئے ہیں جس طرح کہ ایسٹ پاکستان میں البدر اور الشمس کی طرح، جنہوں نے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بنگالیوں کو چن چن کر قتل کیا. کہاں سے آئے تھے وہ؟ کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ ان کو آرمز کہاں سے پرووائڈ کیے جا رہے تھے؟ ان گروپس کو ان کو فائنانس کہاں سے کیا جا رہا تھا؟ آج اسی طرح کی گروپس بلوچستان میں اسٹیٹ کے اسپانسر قائم کیے گئے ہیں اور ان کو فیسلیٹ کیا جا رہا ہے. راہداریاں ان کو دی جا رہی ہیں، ان کو آرمز لائسنس دیے جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فلانا پولیٹیکل ورکر ہے اس کو ٹارگیٹ کر کے مارے دیں. راہداری سے ایک بات نکلی تو میں پھر دوسری دفعہ آؤں گا، لیکن ایک بہت زیادہ جب ہم بلوچوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جان کے ایک تفریق ڈالی جا رہی ہے، ایک کلیش کیا جا رہا ہے پختونوں میں اور بلوچوں میں، اور 3 قسم کی جو راہداری ہیں، ایک اسلحے کی، ایک ان رجسٹرڈ گاڑیوں کی، وہیکلز کی، اور ایک شخص کو بھی کارڈ دے دیا جاتا ہے راہداری کا، وہ ساری زیادہ پشتونوں کو دی جاتی ہیں، بلوچوں کو نہیں دی جاتی، اور یہ بھی ایک طبقاتی جنگ کریٹ کی جا رہی ہے. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس میں صداقت نہیں. اب سپریم کورٹ نے لاسٹ ایک فیصلہ دیا تھا کہ تمام راہداریاں کینسل کی جائیں اور جو گاڑیوں کے جو قابلی گاڑیاں جن کو کہا جاتا ہے ان کو ضبط کیا جائے. وہ عام لوگوں سے تو چھین لی گئی ہیں، لیکن وہ جن پہ دست شفقت ہے وہ آج دن تک انہی گاڑیوں میں نیشنل ہائی ویز پر کرائمز کرتے ہیں. ان کو
فائنانس کے لیے کچھ سرکار دیتی ہے اور ان کو جو ہے فائنانس کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو اغوا کریں، ان سے تعاون حاصل کریں، رنسم وصول کریں اور اپنا گزارا کریں، اور 4 کام وہ سرکار کے لیے کریں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کریں، اور 2 کام اپنے لیے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی مجھے کمرشل بریک لینا ہے، لیکن کمرشل بریک سے آ کے میں آپ سے 2 باتیں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک تو یہ کہ بلوچستان ہمیشہ سے بلوچ لوگ بڑے سیکولر لوگ رہے ہیں، لیکن اب ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ریلیجس کانفلکٹ بہت بڑھ گیا، شیعہ سنی وہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو انفلوئنس ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کا، ایک تو یہ کیوں بڑھا ہے، اور دوسرا آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، جو ماڈریٹس ہیں، ماڈریٹس کے اندر بھی تو لوگ ہیں، اب آپ ریسانی صاحب کو آپ سارٹ آف ماڈریٹ ہی کہیں گے، تو یہ ایسی بات تو نہیں کہ ماڈریٹس میں ملتے نہیں ہیں لوگ جو ریاستی اداروں کے کام کریں، تو اس کے لیے ان کو ایک ایکسٹریم کرمنل گینگز کیوں بنانے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے سنجیدہ سوال ہیں بلوچستان کے بارے میں جو اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ بریک سے پہلے سزا صاحب میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھی تھی، ایک تو یہ میں نے کہا جو ہمیشہ سیکولر سوسائٹی تھی، خاص طور پہ بلوچ ان پرٹیکولر، یہ اتنا زیادہ جو مذہبی وہاں پہ جنونیت آ رہی ہے اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کیا نیچرل گروتھ ہے کہ یہ لائی گئی ہے؟ اگر لائی گئی تو کیوں لائی گئی ہے؟ اور دوسرا ہے کہ ماڈریٹس میں بھی جب ملتے ہیں کرپٹ لوگ، تو ایسی بات تو نہیں کہ آپ سارے ماڈریٹ سارے صاف ستھرے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں صرف پاکستان یا بلوچستان کی بات نہیں کروں، دنیا میں بھی تمام ماڈریٹ جو ہیں نا وہ صاف ستھرے نہیں ہیں، اور تمام مذہبی لوگ بھی دنیا میں جو ہیں وہ پاک صاف نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیشہ 19-20 فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک مذہبی انتہا پسندی ہے بلوچستان میں، آج تو پھر بھی لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ جب ہمارے پاس ٹپکل وہ قبائلی سسٹم تھے، اس وقت یہ مذہبی انتہا پسندی نہیں تھی۔ اب تو ماشاءاللہ ہر شاید ایک ڈسٹرکٹ میں آپ کو کالج مل رہے ہو، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ یہ انتہا پسندی جو ہے امپورٹڈ ہے بلوچستان سے باہر کی۔ جو گروپس ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، خاص کر وہ مذہبی انتہا پسندی کے جن گروپس کا نام دیا جا رہا ہے، اس علاقے کا جس کو جنگ کا نام دیا جا رہا ہے، بلوچستان کے لوگوں سے، مجھ سے بھی پوچھا جائے کہ جنگ کہاں ہے، میں نہیں جانوں گا جنگ کہاں ہے۔ تو یہ سب امپورٹنٹ ہے، وہاں سے باہر سے لائی گئی امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، نہ صرف یہ بلکہ اور جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، بلوچستان وہ علاقہ تھا جہاں پر لوگ کراچی کے حالات واقعات ہوتے تھے تو لوگ پناہ کے لیے بلوچستان آتے تھے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ باہر کا امپورٹڈ ہے، کیا یہ آپ کو وہ ٹپیکل وہ ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی وار کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس میں بھی ہاتھ دیکھتے ہیں ریاستی اداروں کا؟ ریاستی اداروں کے ہاتھ کو بر الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ان کا ہاتھ ہے تو بھی وہ ذمہ دار ہیں، اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے تو بھی ذمہ داری انہی کی بنتی تھی کہ اس ہاتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتے، اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے۔ کیوں وہ ہاتھ ان کو نظر آ رہا ہے، اس ہاتھ کو عوام کو دکھلانے میں وہ شرم محسوس کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں اس ہاتھ کی رشتہ داری تو ان کے ساتھ نہیں ہے، کہیں اس ہاتھ کی ان کے ساتھ کوئی بندھن تو نہیں بندھا ہوا؟ تو یہ سب جو ہے ان ریاستی ادارے یہاں پہ انوالو ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں ٹرائبل جو ڈسپیوٹ ہوئے ہیں، آج کے ماڈرن دور میں ٹرائبل ڈسپیوٹ زیادہ ہیں۔ اب اس کو کمپیئر کریں، اس وقت جب ٹرائبل سسٹم اپنے عروج پر تھا، ہمارے ٹرائبل جھگڑے اس طرح نہیں ہوتے تھے۔ آج کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر تو یہ تو پھر آپ سرداروں والی بات کر رہے ہیں نا، آپ کا دل کرتا ہے کہ وہی سرداری نظام ہو، وہی کچھ چنے ہوئے لوگ ہوں، عام آدمی وہی سرداروں کے نیچے لگا رہے، ترقی نہ ہو، اس لیے آپ پرانا زمانہ یاد کرتے ہیں؟ نہیں، پرانا زمانے حالات کو دیکھیں۔ انگریز کا دور تھا، یہی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم تھا۔ وہاں پر کسی کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہوئے یہ خطرہ محسوس نہیں تھا۔ وہاں پہ مذہبی منافقت نہیں تھی،
مذہبی انتہا پسندی نہیں تھی. اگر چاہتی وہ اسٹیٹ چاہتی تو شاید اس سے زیادہ کر سکتی. بلکہ پریزیڈنٹ مشرف نے تو 3 نام لیے، تو انہوں نے کہا 3 سردار ہیں جن کے سے پورا بلوچستان میں مسئلہ ہے. ایک آپ لوگ ہیں، مری ہیں اور بگٹیز ہیں. اس نے کہا یہ ہیں، ان کے 3-4 ہزار لوگ ہیں، اس کے علاوہ تو سارا صوبے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تینوں سردار تو باہر ہیں نا، پھر بلوچستان کیوں جل رہا ہے؟ یہ جو 500 کے قریب جو لاشیں ملی ہیں، ان میں سے کسی ایک سردار کی بیٹی کی مجھے دکھائیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو غائب ہیں، ان میں سے کس سردار کا بیٹا ہے؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان سرداروں نے جو آواز اٹھائی اس پر لبے کہ یہ ان کا قصور تھا نا. سب جب تک کہ آپ نے اس مائنڈ سیٹ کو نہیں بدلا ہے، صرف سٹیٹمنٹ دینے سے، معافی مانگنے سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. معافی پہ جب آپ نے بات کی، دیکھیں معافی تو اب آپ نے فوج کی بات کی، آپ نے عسکری بات کی، سپریم کمانڈر بنتا ہے پریزیڈنٹ نے معافی مانگی آپ سے بلوچستان سے، اس کو آپ لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی، بالکل سائڈ پہ پھینک دیا. کون سے پریزیڈنٹ نے؟ زرداری صاحب نے. اچھا، سپریم کمانڈر. میرے خیال میں اگر غلط نہ ہوں تو یہ اس پیپلز پارٹی کا چیئرمین بھی ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے جس کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک. اور وہ بھی سپریم کمانڈر تھا ایک زمانے میں. صحیح. کیا ہوا اس کا حال؟ اسی فوج نے اس کو راتوں رات پھانسی دی اور اس کو جس قبر میں دفنایا، جو سننے میں آیا، چونا ڈال کے اس کو دفنایا گیا کہ اس کی لاش کی شناخت نہ ہو. رفیق طارق بھی تو سپریم کمانڈر تھے نا، جس کو اس صدر کے آرڈر سے جس آرمی چیف کو اس نے اپوائنٹ کیا، اسی آرمی چیف نے اسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جو مجھ سے آپ سے یہاں پہ فاصلے پہ نہیں ہے، 2.5 سال تک وہاں پر یرغمال بنا کے قید میں نہیں رکھا تھا. ان سپریم کمانڈر. اور دوسری بات ہے، ایک تو معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ گناہگار کون ہے. اگر گناہگار وہ ہیں چلو معافی مانگیں، اور عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. اب ہماری سمجھ میں نہیں، گناہگار وہ ہیں جو معافی مانگ رہے ہیں یا ہم گناہگار جو ہمیں عام معافی دی جا رہی ہے. اب آپ اپنے آپ کو کیا بی ایل ایکس سطح میں لائیں نا. اب یہ ایسی بات تو نہیں کہ وہ لوگ بھی لوگ نہیں مار رہے یا وہ لوگ بھی تشدد نہیں کر رہے، یا آپ کی اپنی پارٹی کے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں. اسی طرح پروفیسرز مارے گئے ہیں، ڈاکٹرز مارے گئے ہیں، سیٹلرز مارے گئے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ون سائیڈڈ پکچر تو نہیں ہے، دونوں طرف ہے تو صحیح، تشدد دونوں طرف سے ہے. تو اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ اتنا سخت رکھیں گے تو کیسے آپ دوسرے مائنڈ سیٹ میں چینج ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، مطلب ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا سخت رکھا کہ جی لوگوں کو اغوا نہ کیا جائے. بلوچستان جو شروع میں آپ دیکھیں، جب نواب صاحب کی شہادت سے چند روز پہلے جو انہوں نے بی بی سی پہ انٹرویو دیا ہے، انہوں نے آزادی کی تو کبھی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی بلوچستان کے وسائل اور سائل پر ان کا حق ہو. کیا یہ گناہ ہے؟ کیا دنیا کے کسی بھی قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے سائل اور وسائل پر اس کا حق ہو؟ اگر یہ گناہ ہے تو آپ اس کو ایک قانون بنا دیں کہ کوئی اپنے وسائل پر اور کوئی اپنے گھر کا مالک نہیں آپ لوگ تو سارے حکومتوں میں رہے، مختلف ادوار میں، کیا کیا آپ نے؟ مفتی صاحب بھی حکومت میں رہے، آپ خود چیف منسٹر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب نے اتنے اہم عہدے پہ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ہم تینوں کا، جن 3 سرداروں کا نام دیا جاتا ہے، یا جو ہم 2 بالخصوص جنہوں نے حکومت کی، چیف منسٹر رہے نواب صاحب اور میرے والد اور میں، ہمارا جو ہے تمام ٹینور جو ہے 5 سال ہے. ٹھیک ہے، ان 65 سالوں سے 5 سال مائنس کریں، اور اس 5 سال کی سزا اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کافی نہیں ملی اور ہمیں سزا دیں، جو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ 60 سال کی زیادتیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی سزا کس کو دی جائے؟ کیا ابھی جب بات کر رہے ہیں آپ اتنا، آپ کی مجھے یاد ہے مشرف دور میں آپ پہ زہر بھی آپ کو دیا گیا، آپ کو قتل کرانے کی سازش بھی کی گئی، پھر اب آپ واپس آئے اور آپ نے یہ کہا آخری موقع ہے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چاہتے کیا ہے کہ سپریم کورٹ مثلاً کرے تو کیا کرے؟ اور آپ کل کیا کہیں گے سپریم کورٹ کو اس معاملے میں؟ یہ ٹھیک ہے 60 سال کی باتیں تو ہیں، کیا کہیں گے سپریم کورٹ کو اور کیا کرے سپریم کورٹ؟ میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ کل میں کیا کہوں گا. لیکن ایکسپیکٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ تو ایک آرڈر ہی پاس کر سکتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا یہاں کی حکومت اور یہاں کی اتھارٹی کا کام ہے. اگر وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ ذمہ داری بھی ان پہ آتی ہے جو اپنے ہی سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانتے.
میں علاج کے لیے باہر گیا تھا، سپریم کورٹ کا وہ ملا، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نہ پاکستان کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں، لیکن حکم ملا، میں پہنچا، لیکن ایک فوجی جنرل سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سپریم اتھارٹی کون ہے۔ تو اب کیا کرے سپریم کورٹ؟ کیا اس سے آگے آئینی بات بھی کرے؟ کیا اس مسئلے کو صرف ہم ایز مسنگ پیپل ایشو دیکھیں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہاں کا اکنامک ایکسپلوٹیشن کیسے ہے، کون سی جو کانسٹیٹیوشنل آئین کے تحت جو چیزیں گارنٹیڈ ہوئی ہیں صوبے کو وہ مل رہی ہیں، نہیں مل رہی، لوگوں کے حقوق، کیا پھر یہ سارا مینڈیٹ آپ سپریم کورٹ کا پھیلانا چاہتے ہیں؟ اور نہیں، سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دی اور پھر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا، تو میری ایک درخواست ہوگی اس ملک میں بسنے والوں سے، بالخصوص سول سوسائٹی سے، کہ وہ پھر حکمرانوں کو یہ تجویز دیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے، وہ ہر ایک اپنے ممبر کو، منسٹر کو بچانے کے لیے وہ قانون میں تبدیلی لا سکتے ہیں، آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو ایک تھوڑی سی زحمت اور بھی کر لیں، اس ملک کے آئین میں اور اس کے قانون میں ایک ترمیم لا دیں کہ بلوچ کا قتل جرم نہیں، بلوچ کی ماں کے سر سے دوپٹہ اٹھانا گناہ نہیں، بلوچ کے گھر میں گھس کے اس کے باپ کے سامنے اس کے بیٹوں کو شہید کرنا گناہ نہیں، اس کو قانون بنا دیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک کمرشل بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد آ کے میں ایک تو سردار صاحب سے بھی پوچھوں گا، جو بات چل رہی ہے ان کے والد صاحب کی، سردار تعالیٰ مینگل کی، وزیر اعظم بننے کی بات، نگران، اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ اس کو کتنی سیریسلی دے رہے ہیں، اور یہ آئدر اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس آفر کو کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ سردار صاحب، بریک سے جانے سے پہلے میں کہا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات چل رہی تھی، بہت زیادہ آپ کے والد صاحب کی بات چل رہی تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے مینگل صاحب کا نام لیا ہے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، تو اس کا بڑا اچھا میسج آیا، اگر وہ اس پہ سارے ایگری کر جائیں ان کے نام پہ، تو آپ کے خیال میں کیا اچھا آئیڈیا نہیں ہے؟ اگر شاید کسی اور سے پوچھا جاتا تھا وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس پر، لیکن بینگ بلوچ، میاں نواز شریف کی مہربانی جو انہوں نے نام تجویز دیا، لیکن بیسیت بلوچ ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مذاق ہے۔ کس ملک کا پرائم منسٹر؟ کیا ہمیں اس ملک کا باشندہ سمجھا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اس ملک کا شہری سمجھا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے ہوئے؟ ہمیں وہ حق دیا گیا آج تک؟ ابھی تک ہمیں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں دی جا رہی، تو ہم بیٹھے پرائم منسٹر، پہلے کے پرائم منسٹروں نے کیا کیا ہے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ذمہ داری۔ لیکن اگر آپ اسی ملک کی عدالت میں آپ بات کرنے آئے ہیں، اسی ملک کی سپریم کورٹ میں آپ امید لے کے آئے ہیں، اور اسی ملک کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم صوبے کو بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر اسی ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہیں پہ مینگل صاحب ایک بلوچستان کا ایک سینئر شخصیت آ کے پرائم منسٹر، تو اس کی ایک سمبولک ویلیو بہت ہے، اس وقت پھر آپ اس طرح کی اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں؟ مالک صاحب، اس میں اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ذمہ داری تو 3 مہینے تک ہوگی نا، الیکشن کرائے گا وہ، زیادہ سے زیادہ یہ بہت بڑی ذمہ داری، الیکشن کروائے، فیئر الیکشن کروائے اس ملک۔ اگر بلوچستان میں آپ خود کہتے ہیں کہ جو اس کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بالکل ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، 65 لوگوں کی آپ کی اسمبلی ہے جس میں 50 تو وزیر ہیں، 6 ایڈوائزرز ہیں، تو اگر فیئر الیکشن وہ کروا دیں تو صوبے میں بھی تو ہوں گے، تو پھر اس سے بڑا وہ کیا کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے کہ صحیح لوگوں کے نمائندے سامنے لے آئیں؟ دیکھیں، فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اختیار ہے ان قوتوں کے ہاتھوں، کیا آج موجودہ حکمرانوں کے ہاتھ میں، بالخصوص میں بلوچستان کی بات کروں گا، وہ اختیارات بلوچستان کے حالات کو بہتری کے لیے ان کے ہاتھ میں ہیں جو وہ ٹرانسفر کریں گے نیکسٹ؟ اختیارات سے زیادہ مینگل صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ، کیا کرپشن بہت بڑی چیز نہیں ہے؟ اربوں روپیہ گیا بلوچستان میں، 200-250 ارب سے اوپر، زمین پہ کچھ نہیں لگا،
ہر ایم پی اے کو 25-25 کروڑ بھی پکڑا دیا گیا, زمین پہ کچھ نہیں لگا, وہ غائب ہو گیا. اس میں تو فوج کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں کسی اور کا نہیں ہے, یہ تو جو پولیٹیکل رولنگ ڈسپنسیشن ہے اس کی کرپشن ہے. بالکل, لیکن یہ فوج کو سوٹ کرتا ہے, اس کو نواب بگٹی جیسا چیف منسٹر جو ہے سوٹ نہیں کرتا, اس کو سردار عطا اللہ مینگل جیسا چیف منسٹر جو ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس کو 9 مہینے میں اس کی حکومت ختم کی جاتی ہے. مجھے 16 مہینے, میں آپ کو مثال دوں کہ جو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے وقت میں جو مجھ سے پہلے جو بجٹ تھا اس میں سیکریٹ فنڈ چیف منسٹر کا تھا 7 کروڑ, جو سب کچھ تب مغزی صاحب تھے. جی ہاں, چیف جب میں چیف منسٹر بنا, جب بجٹ پیش کیا, میں نے اس کو 7 کروڑ سے 2.5 کروڑ کیا, اور ریکارڈ پہ بات ہے, اس میں سے ہارڈلی کچھ خرچ ہوا ہوگا. لیکن اگلے جو چیف منسٹر آئے جمالی صاحب, وہ اس کو 15 کروڑ پر لے گئے, تو وہ ان کو سوٹ کیا انہوں نے. جو کچھ آپ کریں, لوٹ مار کریں, وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, پورے ملک میں ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ نہیں دیکھ پا رہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بلوچستان کے آپ کے نزدیک سب سے بڑے 5 مسئلے کیا ہیں اور کیا ان کا حل ہے؟ مالک صاحب, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سمندر کو جو ایک کوزے میں بند کیا جائے, وہ جو مشکل ہے, جو سب سے بڑے کی بات کر رہا ہوں. ایک تو بلوچستان کا جو 65 سالہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کو ظاہر کے حل کے لیے ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور ڈائیلاگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر اٹھائیں, جو ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں. جب مشرف کا دور تھا اس میں بھی ہم نے یہ نکات دیے تھے کہ نو نیگوشیشن آن گن پوائنٹ, لاشوں کے انبار پر بھی ہم بات نہیں کریں گے. آج بھی ہمارا موقف وہی ہے, اور اس طرف جانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ مسنگ پرسنس کو بازیاب کرایا جائے. ظاہر وہ ان کو کوئی خلائی مخلوق تو نہیں لے گی نا, کوئی تو ہوگا جو ان کو اٹھا کے لے گیا ہے, کوئی تو ہوگا جنہوں نے سالوں سے جو ان کو گھر سے غائب کیا ہے. کیا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اس ملک کے قانون میں؟ اگر ہے تو ان کو سزا دی جائے. ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جن کی لاشیں, مسخ شدہ لاشیں جن کی پھینکی دی ہے, ان کے ذمہ داروں کو اپنے قانون, ہم اپنے قانون کی بات نہیں کر رہے, آپ کا اپنا قانون. ہم نے جرگے سسٹم کی بات نہیں کی کہ ان کو جرگے میں لا کے یا اس کو آگ پہ اس کو چلا کے, نہیں, آپ اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا دیں. نواب اکبر خان بگٹی اور باقی جو بلوچ نوجوانوں کو یا سیاسی اکابرین کو جو شہید کیا گیا ہے, ان کے قتل میں ملوث, چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے خود تو قصوری کو تو جا کے نہیں مارا تھا, لیکن اس کو تو آپ نے سزا دی. اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالومنٹ جس کی بھی ہو, ان کو سزا دی جائے. اس 10 سالہ آپریشن میں جو لوگ نقل مکانی کر کے ان علاقوں سے واپس چلے گئے ہیں, ان کو وہاں پر آباد کیا جائے, تو پھر ہم سمجھیں کہ ہاں اب سرکار اور اس کے ادارے سیریس ہیں بات کرنے کے لیے. پھر پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے وتھ کسی کی گارنٹی پر, اور ان کی گارنٹی پر, ان کی کسی بھی ادارے پر ہمارا یقین نہیں رہا. وہ ایک تاریخ, ایک نہیں کئی ایسے تاریخی واقعات تو کس کی گارنٹی ہوگی, کون کرے گا؟ میں اس کو تجویز کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ملک میں کوئی ایسی قوت ہے, مجھے 2-3 بتائیں تو پھر میں ان میں سے ایک چنوں, جو ان کو گریبان سے پکڑ سکے, جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے. بلوچستان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں ان کو وائلیٹ جو کیا ہے, ان کو گریبان سے پکڑ سکے. کیا پارلیمنٹ ہے؟ کیا جوڈیشری ہے؟ کیا آئین اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا پولیٹیکل طاقتیں جو قوتیں وہ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں, یا سول سوسائٹی؟ یہی ہے نا جو اس معاشرے کے حصے. ان میں سے کون ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں لگتا اس میں. اگر ہیں تو آپ مجھے بتائیں, میرے نزدیک تو ان میں سے کوئی نہیں. دین وی نیڈ انٹرنیشنل گارنٹی کہ ہم 65 سالوں کا تجربہ بار بار ہم. تو پھر تو آپ اسی بات کی طرف جا رہے ہیں جو کا سب سے بڑا خوف ہے, کہ آپ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ یہ انٹرنل ایشو کو آپ ایک بین الاقوامی ایشو بنائیں, آپ یو این کو لائیں, باقیوں کو لائیں, پھر تو آپ بلوچستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. مالک صاحب ہم چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. انٹرنیشنل گارنٹیز کون مانگتا ہے اپنے ملکوں کے اندر دوسرے معاملات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ لوگوں نے خود یہ حرکت واقعات نہیں کیے.
سعودی عرب کو آپ نے اپنے معاملات میں انوالو نہیں کیا، وہ غیر ملکی نہیں تھا. اقوام متحدہ کو بے نظیر کی جو شہید کی گئی، اس میں آپ نے اقوام متحدہ میں درخواستیں نہیں دی. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جب آپ نے یہاں پر مدعو کیا، دعوت دی، آپ کو یا کسی تو چیز میں مدد لینا، کسی چیز میں مدد لینا اور کسی کا کہ گارنٹیز دینا ایک صوبے اور وفاق کے درمیان میں یا فوج اور سول کے درمیان میں، یہ بڑا فرق ہے دونوں چیزیں. پھر ہمیں اس بات پر قائل کیا جائے کہ کل یہ وائلیشن ہوئی، ایک تو نہیں ہوگی، اگر تو ہوئی نیشنل گارنٹی آپ کو کس کی چاہیے ہوگی؟ چلیں یہ مجھے بتائیے. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. انٹرنیشنل گارنٹی میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن سے اور بہتر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو یونائٹڈ نیشن پہ یقین نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ایسے معاملے کے اندر کہ آپ تو بالکل پھر آپ نے بالکل دوسرا ایک اور پرائے میں بات کو ڈال دیا. پھر تو آپ نے ان تمام جو ان کے خوف ہیں یا اپریہنشنز ہیں، وہ تو آپ نے صحیح ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو پاکستان کے جغرافیے سے اور حدود سے باہر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے آئین سے. وہ خوف گزشتہ 65 سالوں تجربات جو ہم نے یہاں پہ فیس کیے ہیں، اس کے نتیجے میں تو یہ میں بات کر رہا ہوں نا. میں نے تو خواب سے نیند سے تو ایک انٹرنیشنل گارنٹر سے نیچے آپ کے خیال میں بات نہیں بنے گی؟ اگر یہاں پہ اس ملک میں ایسی کوئی قوت ہے جو اس مس گوڑے کو لگام دے سکے، عدالت کے ساتھ میڈیا کے ساتھ سول سوسائٹی، اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز، اس سے بڑی کیا آپ کو طاقت چاہیے؟ بالکل عدالت قابل احترام ہے ہمارے لیے. عدالت کے جو سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے، آپ کے ایف سی کے جنرل جو ہیں وہاں پر اپیئر ہونے سے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. ان کے احکامات کو جو ہے آج دن تک مانا نہیں جا رہا. سی سی ٹی کیمرے کی فوٹیج کے باوجود وہ انکاری ہیں کہ ہم نہیں ہیں. عدالتوں کے فیصلے کی ہر روز دھجیاں نہیں اڑا رہی جا رہی. اسی چیف جسٹس کو انہی کے ہاتھوں گھر میں محصور نہیں کیا گیا تھا. کراچی ایئرپورٹ پر وہ کون تھے؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ؟ کیوں ہم نے اپنی یادداشتوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے اور نئی نئی باتیں لا کر ہم لوگوں کو برین واش کرنا چاہتے ہیں کہ جنہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ مجھے گارنٹر بتائیں کہ اس ملک میں کون گارنٹر ہے؟ چلیں آپ کی بات ہوگی آئین اور حل بتائیں پھر اس کے. چلیں یہ تو آپ نے جو اپریہنشنز دیے، مین آپ کا لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے بات کی. پھر آپ پہلے بات کرتے ہیں، باہر بھی آپ بات کرتے رہے کہ جی ہماری ریسورسز کے اوپر، صوبے کی ریسورسز پہ صوبے کے لوگوں کا. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں رہ جاتی. دیکھیں، سب سے پہلے جو کرنٹ جو ایشوز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ ہو جائیں تو پھر کسی ایسے قوت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ پھر ان کے درمیان ہے کہ یہاں پر بااختیار کون ہے؟ فوج ہے، پارلیمنٹ ہے، حکمران ہیں، عدلیہ ہے. کیا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ایک سی بی ایم نہیں ہے جو ایک بڑی زمین سے قیادت کو اوپر لاتا ہے، لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں، امپاورمنٹ لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو کئی ہو چکے ہیں نا. پاکستان میں لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوئے، بلوچستان میں بھی لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں کافی. کیا تبدیلی لائے وہ؟ اس سے مزید آپ یقین نہ کریں، تھوڑی بات لمبی ہے. میں اس وقت جو یونین کونسل کے ہو رہے تھے الیکشن، تو سسٹم ہمارا فون کا تھا، وہ تھا تو فون اٹھایا، ایک میجر صاحب دوسرے سے بات کرے کہ اس کونسلر کو بولو اس کو ووٹ نہ دو. وہاں تک ان کی مداخلت ہے بھائی میرے. ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے سردار صاحب کہ جو ماڈریٹ فورسز تھیں، جس طرح آپ لوگ پولیٹیکل فورسز تھیں، وہ بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں، وہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں، چاہے وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ زیادہ اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں، چاہے وہ ریاست کے رویے سے یا اس کی وجہ سے. تو اس لیے اب آپ لوگ سب سے زیادہ ہارڈ لائن ہونا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ اپنی جگہ کھینچنے کے لیے. جہاں آپ کو تھوڑی سی ریپروچما کی بات کرنی چاہیے، آپ باقیوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. مالک صاحب، وہ اس کے قصورات بھی ہم نہیں ہیں. ہم نے ہر وقت جو ہے نا، آپ کے جب ملک سخت حالات میں تھا، ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا، جب آپ کے پاس آئین نہیں تھا، ہمارے اکابرین نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ کو مدد کی اور اس آئین کو بنانے میں. باوجود اس کے کہ ہمیں اعتراضات تھے، لیکن پھر بھی ہم باعث مجبوری جو ہے آپ کا ساتھ دیا. جب ملک بن رہا تھا یہ، اس وقت بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس میں شامل ہوئے.
ماشاء اللہ یہاں پہ لگے. 1 یونٹ کو توڑنے میں کوئی یہ گلا نہیں کرے گا کہ بلوچستان کے لوگ اس تحریک میں پیچھے تھے. اس کا صلہ کیا دیا آپ نے ان کو؟ 5 ملٹری آپریشن, کسی ایک قوم کے خلاف 5 ملٹری آپریشن. جس طرح میں نے کہا ایسٹ پاکستان کے خلاف 1 ملٹری آپریشن ہوا. وہ ہم سے زیادہ وفادار تھے, وہ ہم سے زیادہ پاکستان کے چاہنے والے تھے. وہ لوگ تھے جو لے کے رہے پاکستان کا نعرہ لگا. آخری 2 سوال میرے پاس, بالکل 1 منٹ رہ گیا, باتیں تو بہت ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سے پہلے میں ایک سوال میں نے کیا تھا کہ عدالت میں جو آپ نے بات کرنی, ظاہر ہے مسنگ پرسنز کی بات کریں گے, سب کچھ کریں گے, کیا آپ عدالت میں یہ بات بھی اٹھائیں گے, اس قسم کی بات کہ ہمیں یہ گارنٹرز چاہیے, یا ہم اس قسم کی بات آپ اٹھائیں گے؟ نہیں, دیکھیں وہ عدالت سپریم کورٹ کا دائرہ نہیں. جو مسئلہ ہے وہ ہے مسنگ پرسنز کا. میں جو وہاں پہ پیش کروں گا کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے. اور کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ اب بڑی بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا مختلف حالات بدلتے ہیں, سب کچھ ہے. عمران خان کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک نیا ویریبل فیکٹر ہے نیشنل پالیٹکس میں. آپ کے خیال میں کوئی ہے فرق, عمران خان کی کوئی جگہ ہے؟ یہاں پہ پاکستان کے اس میں آپ سینیریو میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی نے کہا کہ شاید وہ آپ جیسے ماڈریٹس ہیں ان کے ساتھ بلوچستان میں کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی میوچل مل کے بات ہو سکے. نہیں, دیکھیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, بالکل ایک نئی سوچ وہ لے کے آ رہے ہیں. اونلی آئی کین ڈو وش ہم گڈ لک. لیکن بلوچستان کے بارے میں نہ کہ صرف ان کی پارٹی بلکہ جو بھی آپ کی پاکستان کی جو بڑی پارٹی ہیں, وہ بلوچستان کے بارے میں ان کی نالج اور ان کی سوچ جو ہے زیرو ہے. سردار صاحب بہت شکریہ. میرا خیال ہے آخری جو جملہ ہے وہی بہت زیادہ ریویلنگ ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے بارے میں سب کی نالج زیرو ہے. معدنی وسائل سے مالا مال, ون آف دا ریچسٹ پیسز آف لینڈ آن ارتھ, اور اس کے لوگ غریب ترین لوگوں میں شمار ہیں. سب سے زیادہ امن پسند ایریا تھا, آج وہ شورش کی زد میں ہے. ایک بہت ہی سنگین ہے, یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. اگر آج ہمیں بلوچستان نظر نہیں آیا اور ہم سب نے مل کے اس پہ کام نہ کیا تو یقین مانیے کل کا آنے والا پاکستان بھی بہت مختلف نظر آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.